الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 30 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 18 اگست 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے بہترین عورت۔ اسلام کے اندر عورتوں کو جو مقام مرتبہ بانی اسلام نے عطا کیا وہ کسی اور مذہب میں مقام و مرتبہ عورتوں کا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جس قدر عورتوں کے معاملات کو بیان کیا وہ کسی اور مذہب کی عورتوں کو اہمیت نہیں ہے۔ بانی اسلام اور قرآن عورتوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اہم فرامین بھی جاری کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی تنزلی عورت اور عورت کے اہم کردار کے اوپر منحصر ہے۔ عورت اپنا اہم کردار ادا کرے گی، وہ بیٹی کی صورت میں رہ کر کے اہم کردار ادا کرے گی تو ظاہری بات ہے اس نے بیوی بننا ہے۔ تو جب اس کی تربیت بیٹی کی صورت میں اچھی ہو جائے گی تو وہ ایک اچھی بیوی بن کر کے زندگی گزارے گی۔ جب ایک اچھی بیوی کی زندگی گزارے گی تو اس سے اولاد کا سلسلہ بھی جاری ہونا ہے۔ تو جب اس سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا تو وہ ایک اچھی ماں بن کے اس اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرے گی۔ تو یہ بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، یہ تمام تر رشتوں میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے بہترین عورت بیوی کی صورت میں، اس کے حوالے سے پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو موضوع گفتگو بنانا چاہتا ہوں۔ سنن کبریٰ للنسائی کی یہ حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بہترین عورت کون سی ہے؟ تو کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا سماعت کیجئے۔ فرمایا بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے
تو وہ اس کے حکم کو مانتی ہو، اور اپنے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دیتی ہو۔ وہ عورت اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اب اس حدیث رسول میں پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی 3 خوبیاں گنوائی ہیں کہ وہ حکم ماننے والی، وہ شوہر کو خوش کرنے والی، وہ مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو اس حدیث کو موضوع بنا کر کے اس پر کلام کرتا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث کا نمبر 1852 ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شوہر اپنی عورت کو حکم دے کہ پتھروں کو لے کر سرخ پہاڑ سے سیاہ پہاڑ تک جائے اور سیاہ پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک آئے، تو عورت کو چاہیے کہ مرد کی اطاعت کرے۔ اب یہ مثال حضور نے ارشاد فرمائی، حدیثوں میں یہ مثال لکھی ہوئی بالخصوص ابن ماجہ میں، یہ مبالغے پر مشتمل ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی عورت کو حکم دیتا ہے کہ یہ پتھر اٹھا لو، ان کا بوجھ لے کر کے سرخ پہاڑ سے چلو سیاہ پہاڑ تک، سیاہ پہاڑ سے چلو سرخ پہاڑ تک، تو شارحین حدیث نے لکھا ہے جہاں سرخ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں سیاہ پہاڑ نہیں ہوتا، جہاں سیاہ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں سرخ پہاڑ نہیں ہوتا۔ گویا دور دراز علاقے تک سفر بھی کرنا پڑے اور یہ فضول میں ہو، پتھر لے کے جانا آنا بے فضول ہو، تو پھر بھی عورت کو حکم دیا گیا کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ کیا بات ہے، شوہر کی پھر بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اب یہاں تو بات بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، بات مان لینا اپنی کسر نفس سمجھا جاتا ہے۔ میں کسی چھوٹے گھر کی ہوں، میں کسی غریب گھر کی ہوں، کھاتے پیتے گھر کی ہوں۔ میری عزیزہ، کھاتے پیتے گھر کی بات نہیں ہے، بات پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حدیث کی ہے، جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت ملی، احترام ملا، شان ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے کہ اچھی عورت، بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا حکم ماننے والی ہو، حکم عدولی کرنے والی نہ ہو، زبان درازی کرنے والی نہ ہو، ہیلے بہانے کے ذریعے شوہر کو تکلیف دینے والی نہ ہو۔ آپ سمجھیں گے کہ آج آپ نے مسجد میں یہ موضوع رکھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں بھی تو خواتین ہیں، بیوی کی صورت میں بھی ہیں، بیٹی کی صورت میں بھی ہیں، بہن کی صورت میں بھی ہیں، ماں کی صورت میں بھی ہیں۔ تو اگر باپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر دے اور بیٹی جب بیوی بنے تو اس کی تربیت اچھی ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو، تو یہی بیوی جب ماں کی صورت اختیار کرے گی تو بولیے بیٹی کی صورت میں تربیت ہو گئی، بیوی کی صورت میں اس کو پھل مل گیا، ماں کی صورت میں اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو معاشرہ فرد سے بنتا، فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو جناب جب ہم نے ایک عورت کی تربیت بیٹی کی صورت میں کر دی تو وہ معاشرے میں اچھی بیوی بن کے بھی وقت گزارے گی، معاشرے میں اچھی ماں بن کے بھی وقت گزارے گی۔ اس کی گود سے پلنے والے بچے عام بچے نہیں ہوں گے، اس کی گود میں پرورش پانے والے بچے عام بچے نہیں ہوں گے۔ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے معاشرے کے لیے ناسور نہیں ہوں گے،
معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور معاشرے میں اچھے اشخاص کو ہم جناب والا ان کی تعلیم و تربیت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ فرمایا کریم آقا علیہ السلام کی حدیث میں ہے، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہاں سے اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔ اونچی آواز میں بولیے ذرا ذرا۔ اب یہ کوکنگ کر رہی ہو، کچن میں کام کر رہی ہو، کچن میں ہنڈیا بنا رہی ہو، سبزی کاٹ رہی ہو، برتن صاف کر رہی ہو، کچن کی صفائی ستھرائی کر رہی ہو، ادھر میاں نے آواز دی، بات سنیے گا۔ اب یہ نہ کہے ابھی میں فارغ نہیں ہوں، میں کام کر رہی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ حدیث ہے کہ فرمایا وہی کام چھوڑ دے، چولہے کو خیر بات کہہ دے، شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے پاس چلی آئے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والی کہلائے گی۔ تو معاشرے میں بگاڑ کب پیدا ہوا؟ معاشرے میں بگاڑ کب پیدا ہوا؟ جب عورتوں نے اپنے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے۔ اب مرد بار وقت کیوں گزارنے لگ گئے؟ مرد ہوٹلوں کی زینت کیوں بننے لگ گئے؟ ہوٹل آباد کیوں اتنے ہونے لگ گئے؟ مارکیٹیں کیوں اتنی آباد ہونے لگ گئیں؟ یہ چوراہے، یہ گلیاں، یہ بازار، یہ چائے کے کھوکھے، یہ اتنے آباد کیوں ہونے لگ گئے؟ گھروں میں تو سکون نہیں ملتا نا۔ اب شوہر کو تو سکون چاہیے، مرد کو سکون چاہیے۔ وہ سکون چاہے اسے مسجد میں مل جائے، چاہے ہوٹل پہ مل جائے، چاہے بازار میں مل جائے، چاہے چائے کے کھوکھے پہ مل جائے، چاہے موبائل پہ مل جائے، چاہے دوستوں کی محفل میں مل جائے۔ اگر اس کو سکون حقیقی فراہم کیا جائے تو گھر میں سکون ہے۔ بیوی کی صورت میں کہ اس کی بیوی اطاعت گزار ہوگی تو شوہر بار منہ مارنے والا نہیں ہوگا، شوہر بار پیسہ برباد کرنے والا نہیں ہوگا، شوہر گھر کا خیال کرنے والا ہوگا۔ تو عورت اگر تو بیوی کی صورت میں ہے تو اپنے عزیز کی بات مان اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا شروع کر دے، تیرا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا۔ طلاقوں کی ریشو جو بڑھتی جا رہی ہے، دن با دن لاکھوں روپے کا جہیز لانے والی عورتیں طلاق کی صورت میں اپنے گھر جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا لوگوں نے کاریں تک نہیں دی؟ لوگوں نے جہیز کے انبار نہیں لگائے؟ کئی تولے تک سونا نہیں چڑھایا؟ اور ہزاروں نے لاکھوں روپے کے لباس نہیں دیے؟ گھر پھر بھی آباد نہیں ہوئے، گھر برباد ہوئے، اور طلاق کے کورٹ کچہری تک معاملات پہنچے۔ کیوں پہنچے ہیں؟ کیوں پہنچے ہیں؟ میری بہن اگر تو ہے، میری بیٹی ہے، میری عزیزہ ہے، کرم فرما ہے تو میری بات پہ غور کر۔ سامنے میرے تو مرد بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے یہ بعد میں چینل پہ اپلوڈ ہوگا، QRA اسلامک میڈیا کے نام سے ہمارا چینل ہے، تو یہ پیغام گھروں میں بھی جائے گا، آپ بھی اپنے گھروں میں یہ سنائیے گا۔ اس لیے اس موضوع کی ضرورت پڑی ہے کہ عورت گھر چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مرد تو سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، یہ چیز لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، بجلی کا بل بھر دو، گیس کا بل بھر دو، کمیٹیاں بھر دو، فلاں کی قسط بھر دو، فلاں کے پیسے دینے، فلاں سے لینے ہیں۔ عورت کو کیا ہے، جب وہ تھکا ہارا گھر میں آئے، بلائے، لبئی کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور پسینے کی بدبوؤں سے اٹی ہوئی ہو، اور گھر میں کام کاج والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور جناب والا کوئی صفائی ستھرائی کا نام و نشان تک نہ ہو۔ نہیں میری عزیزہ، میری کرم فرما، اپنے شوہر کے لیے بن سنورنا یہ سعادت ہے۔ سعادت کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی شمار ہو جائے گا کہ یہ عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا اگر وہ چولہے کے پاس بھی بیٹھی ہو تو شوہر اسے بلا لے تو فوراً بلا چنو چرا اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس چلی آئے، تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اب سنیے ذرا، دوسری بات یہ تھی کہ جب مرد عورت کی طرف دیکھے، اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دینے والی ہو۔ یہ نہ ہو کہ اسے دیکھتے ہی آگ بگولا بنا لے، اس کو دیکھے تو اس کا فوراً پارا ہائی ہو جائے
کیونکہ اس کا آگے موڈ خراب ہے، تو شوہر نے موڈ خراب کر لیا، سارا دن تھکا ہارا آیا ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ اس کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، سکون چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کی طرف اپنی بیوی کی طرف شوہر دیکھے تو بیوی اسے خوش کر دینے والی ہو۔ ایک حدیث پاک اور سماعت کیجئے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن بندے نے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی۔ اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا لے تو نیک بیوی اسے پورا کرنے والی ہو۔ اگر شوہر غائب ہو جائے یعنی وہاں سے چلا جائے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کا کردار ادا کرنے والی ہو، شوہر کے بستر کو پامال کرنے والی نہ ہو، شوہر کی عزت کو داغدار کرنے والی نہ ہو، شوہر کے مال کو برباد کرنے والی نہ ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ گھروں کی خرابیاں سوشل میڈیا پر جناب والا آئے دن آپ اور میں یہ نظارہ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ اللہ بیڑا غرق کرے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو۔ 35 40 سال گھر میں بسنے والی عورتیں شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر کے کسی اور کے ساتھ رنگ رنگلیاں منانے کے لیے چلی گئیں۔ 12 بچوں کی مائیں گھروں کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ فرار ہونے لگ گئیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ عورتوں نے اپنے گھروں میں اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھالی تو مردوں نے اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھالی، مردوں نے عورتوں کے حقوق ادا نہ کیے، عورتوں نے مردوں کے حقوق ادا نہ کیے، تو عورت و مرد میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر یہ دونوں درست ہوں تو زندگی کی گاڑی اچھی چلتی ہے۔ جب زندگی کی گاڑی اچھی چلتی ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت میں اہم نمایاں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اولاد بگڑتی نہیں ہے، پھر وہ اولاد معاشرے کے لیے ناسور نہیں بنتی، پھر وہ اولاد معاشرے کے لیے ناپاک جرائم کر کے وبال جان نہیں بنتی، وہ معاشرے کے لیے اہم کردار ادا کرنے والی ہوتی ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث یہ بھی سماعت کر لیجئے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے نیک عورت آدھے ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے، یعنی مرد کا آدھا ایمان بیوی کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اگر اس کا اپوزٹ لے لے تو پورا ایمان بیوی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ جو گھر بگڑتے ہیں بیوی کی تیزی، تراری، شوخی کی وجہ سے، اب شوہر بار منہ مارنے والا بن گیا، گھر کے اندر اس کی توجہ ہی نہ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عورت اگر گھر میں اپنی ذمہ داری سنبھال لے، عورت شوہر کے آدھے ایمان کی محافظ ہے، تو آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے اسے تقوی اختیار کر لینا چاہیے، اسے زہد و تقوی کے ذریعے پورا ایمان کر لینا چاہیے۔ تو آدھا ایمان جس کی ضامن جناب والا، جس کی حفاظت کرنے والی عورت ہے، تو عورت کا کتنا اہم کردار ہوا معاشرے میں، کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ عورت مرد کے لیے جناب والا رعایا کی مانند ہے، اور مرد افسر ہے۔ میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کا آخری حصہ پڑھا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ فرمایا مرد نگہبان ہیں، مرد افسر ہیں عورتوں پر، اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں نے اپنے مال ان پر خرچ کیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، اپنے شوہروں کے پیچھے حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ تو یہ عورت اپنی عزت کی محافظ بھی بنے، یہ عورت مرد کے مال کی بھی حفاظت کی ذمہ دار بنے، یہ عورت اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی اولاد کی بھی محافظ بنے، یہ عورت
اپنے ساتھ منسلک وہ تمام جو خونی رشتے ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ادا کرنے والی بنے، معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے والی بنے، تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، گھر جنت کا نظارہ پیش کر سکتا ہے۔ گھر آگ بگولا پھر بندے نہیں ہوتے، گھروں میں سکون سے رہتے ہیں۔ آئیے میں ایک حدیث پاک اور آپ کو سناتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث میں یہ حدیث بھی ہے، فرمایا ساری دنیا ایک متاع زندگی ہے، یعنی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع، ساز و سامان، بہترین متاع نیک عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کی بہترین متاع مال کو نہیں کہا گیا، دنیا کی بہترین متاع مکان کو نہیں کہا گیا، دنیا کی بہترین متاع تجارت کو نہیں کہا گیا، دنیا کی بہترین متاع اچھے ستھرے صاف کپڑے پہننے کو نہیں کہا گیا، مہنگے ترین ملبوسات کو بہترین متاع نہیں کہا گیا، تیزی تراری کو بہترین متاع نہیں کہا گیا، بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اس حدیث پاک کو جب مشکات کی حدیث کو لکھا حکیم الامت نے، صاحب مشکات نے لکھا، پھر حکیم الامت نے میرات المناجی میں اس کی شرح بیان کی، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ فرمانے لگے عورت کو بہترین متاع اس لیے کہا گیا ہے کہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اخروی نعمتوں میں سے ہے۔ اب مرد جب نیک ہو گیا تو آخرت میں اسے نعمتیں ملیں گی، اس لیے اس کو بہترین متاع قرار دیا گیا۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور روایت سماعت کیجئے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب یہ دعا پڑھا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کا پہلا حصہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یوں عرض کرتے، خدایا میرے مالک، میرے خالق، دنیا میں نیک بیوی دے اور آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور یعنی آگ خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ جیسے اچھی بیوی اللہ کی رحمت ہے تو بری بیوی اللہ کا عذاب ہے، تو جب یہ عذاب گھر میں مسلط ہوتا ہے تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمانے علی شان اپنے اندر بے شمار بلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے کہ لوگوں اچھی بیوی دنیا میں، اچھی بیوی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بری بیوی عذاب الہی ہے۔ تو اللہ کرے اچھی بیویاں گھروں میں ہوں۔ اور آج ہمارا موضوع ہے بہترین عورت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کس کو قرار دیا، اس پر میں کلام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آئیے ذرا پاک پیغمبر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور مبارک حدیث سماعت کیجئے گا۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر آسان ہو، آسان حق مہر ہو جس عورت کا، وہ بڑی برکت والی ہے۔ کئی مرلے کے پلاٹ بے برکتی کا باعث بن جاتے ہیں، بہت زیادہ سونا بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے، لاکھوں روپے کا حق مہر بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے۔ اعتماد اٹھانے کے لیے اور بے اعتمادی کی فضا قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عورتیں جتنا چاہیں لے سکتی ہیں، شریعت میں جائز ہے، لیکن یہاں جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑی برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر آسان ہو۔ اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں اس عورت کو بہترین عورت کہا گیا۔ اب جناب والا سنیے ذرا، بہترین عورت کی 10 خوبیاں سیدھا آپ کو بتانے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ بہترین عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھتی ہے اور عیب اور خامیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔
شوہر کے اندر کمی ہو برداشت کر لیتی ہے، عیب ہو برداشت کر لیتی ہے، خوبیاں ہو تو اسے نظر میں رکھتی ہے، اس کو سراہتی ہے۔ جب مرد کی خوبیاں عورت بیان کرتی ہے تو لا محالہ مرد کے دل میں عورت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اپنے عیب بھی اپنی کمزوریاں بھی دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہترین عورت کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے تکلیف اٹھا کر کے بھی شوہر کو آرام پہنچاتی ہے، خود مشقت میں ہوتی ہے اور شوہر کو آرام فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ بہترین عورت کردار اپنا ادا کرتی ہے۔ نمبر 3، شوہر کی آمدنی سے زیادہ مطالبات اس کی زبان پر نہیں ہوتے، شکوہ و شکایت کا انبار یہ نہیں لگاتی، مرد کی آمدنی کے مطابق یہ مطالبات کرتی ہے، بلکہ آمدنی سے بھی کم رہ کر کے یہ مطالبات کرتی ہے۔ یہ اچھی بیوی کی علامت ہوتی ہے۔ چوتھی بات سماعت کیجئے گا، پھر یہ شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیتی ہے۔ نوکری چلی گئی، قرضے میں دب گیا شوہر، تو اب اس نے یہ نہ کہا میں کیا کروں، تو رفیقہ حیات ہے، رفیقہ عیش تو نہیں ہے، تو رفیقہ عیش نہیں ہے کہ عیش و عشرت میں تو مرد کا ساتھ دے گی، اور یہ جو مصیبت کا وقت آیا ہے وہ مرد اکیلا ہی نمٹتا پھرے گا نا میری عزیزہ۔ یہ مصیبت کے وقت میں شوہر کا ساتھ دینا یہ اچھی بیوی کی علامت ہے۔ 5ویں علامت اچھی بیوی کی یہ ہے، کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو وہ واویلا نہیں مچاتی۔ شوہر نے زیادتی کر لی، اس نے واویلا نہیں مچایا، بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، تھکا ہارا آیا ہوگا، پریشانی میں ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، اس لیے اس نے زیادتی کر لی ہے، تو زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں، زبان درازی سے نہیں، کبھی خاموش رہ کر بھی اور کبھی دھیمے لہجے میں، کبھی مسکرا کر بھی اس کو ٹال دینا، یہ اچھی بیوی کی علامت ہے۔ نمبر 6، اچھی بیوی کی یہ بھی علامت ہے، میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا گھر سمجھنا ہے۔ یہ نہیں ہے میرے میکے میں تو یہ ہوتا تھا، وہاں تو میں راج کرتی تھی، یہاں تو میں نکرانی بن گئی، ایسی باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ پھر اچھی بیوی کی علامت پڑوسنوں اور ساتھ میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی، اعلیٰ کردار، شرافت کا برتاؤ کرنا، یہ اچھی بیوی کی علامت ہے۔ نمبر 8، دینی تعلیمات، نماز روزے کی پابندی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی۔ 9ویں بات، سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ و شکایت کر کے جھگڑا لڑائی کا بازار گرم نہ کرے، آنے دو پھر میں اس کو بتاؤں گی۔ اب وہ تھکا ہارا آیا، اب یہ اور بریفنگ اس نے دی، پٹاخے پڑے جناب، گھر کا نظام برم دھرم ہو گیا۔ آخری بات سماعت کیجئے گا، 10ویں خوبی اس عورت کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ مصیبت نہ سمجھے، بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو آج ہمارا موضوع کیا رہا؟ بہترین عورت۔ تو بہترین عورت کون ہے جناب والا؟ جو ان باتوں کا خیال کرے تو پھر گھر ٹوٹنے کی بجائے گھر بننے شروع ہو جائیں گے۔ گھروں میں طلاقوں کی ریشو جو بڑھتی جا رہی ہے، کورٹ کچہری کے معاملات اور آئے دن جھگڑے، لڑائی، جرم، سزا کے صفحات کو جب پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس معاشرے میں کیا کیا برائیاں پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ عورت بیٹی کی صورت میں اس کی تعلیم و تربیت کرنا شروع کر دے، یہ اچھی بیوی بن کر کے سامنے آئے گی۔ جب یہ اچھی بیوی کا روپ دھارے گی تو پھر یہ اچھی ماں بن کے جناب والا اولاد کی اعلیٰ اچھی تعلیم و تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پھر ماں کے قدموں کے تلے رسول اللہ نے فرمایا جنت اللہ نے رکھی ہے، تو جناب جس کے قدموں کے نیچے جنت آنی ہے اور اتنی اہم ذمہ داری آنی ہے، اس کو آپ نے اور میں نے سنوارنا ہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ آپ نے بھی لینا ہے، میں نے بھی لینا ہے۔ اگر میں باپ ہوں تو مجھے چاہیے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ
اس کے کردار کا بھی جائزہ لوں، اپنی بیٹیوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آشنا کروں، تاکہ کل کلا جب ان کی شادیاں ہوں اور وہ اپنے گھروں والی بنے تو شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کا کانٹا نہ بنے۔ جب وہ ماں کا روپ دھار جائے تو پھر وہ اولاد کی خیر خواہ ہوں اور معاشرے میں اچھے افراد و خواتین چھوڑ کر کے جائیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ آئندہ جمعہ ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔